اگر فردوس بروئے زمین است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔ خطہ کشمیر کو اپنی بے مثال خوبصورتی کے باعث جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ یہاں کے نغمہ خواں پرندے، سریلے چشمے، مہکتی تتلیاں اور خوش رنگ و خوش رضا چنار اسے فردوس بروئے زمین بناتے ہیں۔ خوبصورتی جس شکل میں بھی ہو، اس کی نگہبانی اور آرائش سے اگر غافل ہو جائیں تو یہ خوبصورتی گہنا جاتی ہے۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیا تھا۔ وادی کشمیر کے خوش رنگ چناروں اور خوش شکل باسیوں کی نگہداشت کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں زلزلے سے متاثرہ افراد کی جلد از جلد بحالی اور موسم سرما شروع ہونے سے قبل بے گھر افراد کے لیے گھروں کی تعمیر کے علاوہ تمام کشمیریوں کے لیے یکساں نظام تعلیم، ہنرمند افرادی قوت بڑھانے کے لیے پیشہ ورانہ تعلیم کا اہتمام، میرٹوکریسی یعنی میرٹ کی بالادستی، بے روزگاری کا خاتمہ، معذور افراد کی تندرستی کے لیے خصوصی انتظامات، معاشی سرگرمیوں میں تیزی لانے والے منصوبے اور سیاحت کے فروغ کے لیے ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور ثمر آور کوششیں کرنا شامل ہے۔ موجودہ حکومت سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے ویژن کے عین مطابق شاہراہات کی تعمیر اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر یہ ہے کہ پریورٹی لسٹ بنائی جائے کہ ایجوکیشن کے اوپر آپ نے کتنا خرچ کرنا ہے، ہیلتھ کے اوپر کتنا خرچ کرنا ہے، سوشل سیکٹر کے اوپر کتنا خرچ کرنا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی جو ڈیولپمنٹل ایکسپینس ہے اس میں سے ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئیں۔ ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈسٹریز کس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب کشمیر میں دیکھیں، اگر ہم ایسی انڈسٹری لگاتے ہیں جس سے انوائرمنٹل پرابلمس ہوتی ہیں تو ہمیں ایسی انڈسٹریز لگانی چاہیے جو انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں۔ اس میں ایک تو پہلے سب سے یہ ہے کہ جو ریسٹ ہاؤسز کے بزنس ہیں، ہم بجائے اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ سارے ایکسپینس کرے، ہم مختلف پروونس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف پروونس وہاں پر انویسٹ کریں اور اس انڈسٹری کو پرائیویٹائز کیا جا سکتا ہے یا پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ جو ڈیولپمنٹل اخراجات ہیں گورنمنٹ کے، اس میں اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ روڈز جو ہیں ان کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ جتنی ہماری روڈز زیادہ بہتر ہوں گی اتنی ہماری ٹوریزم کی انڈسٹری بہتر ہوگی اور لوکل کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کوئی بھی موقع ہوتا ہے، عید یا اس طرح سے چھٹیاں کسی بھی طرح سے، تو لوگ سارے جو ہیں ان علاقوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جیسے اپنی روڈز کو بہتر کر رہے ہیں، وہاں پہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں، جو ہوٹلز ہیں، ان کی سہولتوں کو بھی پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کر بہتر بنائیں تاکہ جو فارمرز ہیں وہ آئیں اور وہاں کمفرٹیبل فیل کریں۔ جب فارمرز آئیں گے وہ سکیور اور کمفرٹیبل فیل کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ٹوریزم کی انڈسٹری ہے وہ بڑے فلرش کرے گی اور اس سے ہمیں فارن ریمیٹنس جو ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہماری وہاں کیونکہ زیادہ تر لوگ بیس کرتے ہیں ایگریکلچر کے اوپر، جو ہماری وہاں میجر کراپس ہیں ان کی امپروومنٹ کے لیے اور ان کے بڑھانے کے لیے، ان کی کوانٹٹی کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ کو مختلف جو ہے اقدامات کرنے چاہیے۔ گورنمنٹ ابھی کر بھی رہی ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ لائف اسٹاک کی انڈسٹری کو، ایگریکلچر کو اور جو آپ کی فارن ریمیٹنس ہیں جو آپ کا 1.5% کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹوٹل جی ڈی پی میں، ان کو بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کومل سلیم اور اس وقت میرے ساتھ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں کا کام کہاں تک پہنچا ہے اور آئندہ سالوں میں کیا پلاننگ ہے اور آنے والے سالوں میں کشمیر کو یہ کہاں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی سمے دیا۔ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بولا کہ آنے والے سالوں میں آپ کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ دو طرح کی صلاحیت، ایک ہوتی ہے انتظامی، اس کے ساتھ ترقیاتی صلاحیت اس کے ساتھ چلتی ہے۔ اگر آپ کی انتظامیہ میں والی صلاحیت نہیں ہو
وہ آپ کے اہداف کو مکمل نہیں کر پاتے. گزشتہ کچھ 10 برسوں سے آزاد کشمیر میں جو اکانومی کی صورت حال رہی ہے بالکل خوشحال نہیں ہوئی اور اس سے جو ہے ہمارے معاملات میں جو ہے وہ بڑی خرابیاں پیدا ہوئی. میں نے آپ کے ساتھ پہلی کوشش یہ کی کہ جو رائٹ پرسن پر رائٹ جاب ہے اس کو تعینات کیا جائے تاکہ ان کی ذمہ داری سونپی جائے اور پھر ان سے جو ہے آپ اپنا آؤٹ پٹ کو معلوم کریں گے جب وہ مطلب مکمل ہو یا ایک جو مالی سال آپ کا اس میں آپ کی کتنی مطلب آئی ہے پروگرس ہوئی ہے. اب ایک تو ہمارا یہ ہے. اب اس میں ہم نے ایک ایجنڈا اپنا ترتیب دیا تھا. جب ہم آئے تھے تو ہم نے 3 نکات رکھے تھے: پہلی گورننس کشمیر، گڈ گورننس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اب جہاں تک اس کا ترقیاتی معاملات کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ 2-3 شعبے ہیں آزاد کشمیر کے اندر جس سے آپ سسٹینیبل بات کی تھی. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے نظر سے وہ تھا ہمارا ہائیڈل پوٹینشیل جو ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ٹورزم ہے. یہ 2 چیزیں ہمارے پاس جو ہے جس سے ہم اپنی معیشت کو جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک ذریعہ ہے. ہمارے پاس فروٹ ہے، ہمارے پاس صحت کی بہت اچھا ہمارے پاس مارکیٹ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو درست طریقے سے کیا جائے تاکہ اس کے فروٹس جو ہے نا وہ سامنے آ سکے. یہ بڑی بنیادی بات ہے ہماری. ابھی آپ نے بات بھی کی کہ زرعی ملک ہے، یہاں پہ سیب کی پیداوار ہے، گندم کی ہے، چیری کی ہے. تو کیا اس شعبے کی ترقی کے لیے ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے تاکہ آزاد کشمیر کی جو ایکسپورٹ زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اکانومی مضبوط ہوگی؟ اس میں یہ ہے کہ ہم تو فی الحال یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو لوکل جو کنزمپشن اس کے لیے کر پائیں گے اپنا. جب ہماری بڑھ جائے گی تو پھر آپ اپنے فوڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. اب دیکھیں ہمیں کیا فائدہ ہوا پھر ہمارے ساتھ جیسے نیو نیشنل کا بہتری کی ہے کہ جو سڑک جا رہی ہے سیتا کی چائنا منصرے کے پاس سے وہ لنک آئے گا مظفر آباد سے جائے گی میرپور سوپی آگے چلی جائے گی اپنا اور وہ جا کر ملے گی یہاں سرا عالمگیر. تو ایک انہیں سندھی زونیوں میں دے دیا میرپور میں، ہم نے اس کو زمین میں مختص کر دیا. ایک مظفر آباد کے لیے اس کو دے رہے. اچھا وہ ہمیں پڑتا ہے کہ 35 کلومیٹر مظفر آباد سے. اچھا اس کے بعد وہ جب جائے گا تو آگے سے ہمارے دونوں راستے کھلے. برام کے پاس سے ہم وعدہ کی بن جائیں یا ہم انٹیریئر پنجاب کے اندر آ جائیں. ٹھیک ہے. پھر جو ہمارا یہ بن رہا ہے یہ سنتی زون ہمارا بن رہا ہے جس کے اندر فرض کیجیے کہ کل آپ جیم وغیرہ اور چیزیں فروٹ سے جو چیزیں آپ کی بن سکتی ہیں وہ ریلوے لائن جو آپ کی ہے جی ٹی روڈ بھی قریب ہے، ریلوے لائن بھی جو پرانی بنی قریب ہے. اپ کنٹری بھیجنا ہو ڈاؤن کنٹری بھیجنا ہو اور جو آگے بڑے بڑے شہر مثلاً جولن ہے، گجرات ہے، سیالکوٹ ہے، وزیر آباد ہے، گجرانوالہ ہے، لاہور ہے، اس کے بہت قریب بنی گئی ہے. تو ہمیں مطلب آسانی کے ساتھ ہمیں مارکیٹ بھی مل جاتی ہے. ہمیں وہ جو ہمیں اس کے فریٹ چارجز بھی اتنے دینے پڑیں گے. تو یہ میں آپ سرو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہر چیز جس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے اس کے ساتھ تاکہ آپ کو ایک کام آگے کر سکے. پھر جو میں آپ کی طرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس ٹوریزم کا بڑا پوٹینشیل ہے. ٹوریزم کے بارے میں میں آپ سے اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ ٹوریزم کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو فارنرز جو ٹورسٹ آتے ہیں یہاں ان کی سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب اس لحاظ سے فارنرز نہیں آتے پاکستان جیسے پہلے آتے تھے. تو کیا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ وہ خود کو وہاں پہ سیف جو ہے وہ فیل کریں؟ دیکھیے اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے اندر جلدی امن آئے گا جیسے پہلے تھا کہ وہ فارنر آئے یہاں پر اور وہ خرچ اس لیے کہ فرض کیا وہ $100 کا اگر کمرہ لے نا تو $300 اور خرچ کر کے جائے گا. وہ صرف ہوٹل کا کرے $300 اور بھی خرچ کرے گا. کوئی چیز لے جاتے گا خرچ کرے گا تو کرے گا. پھر یہ ایک ایسا چین ہے نا ٹوریزم کا یہ ایک جگہ نہیں جاتا بہت جگہ فرض کیجیے کسی کا پیٹرول پمپ ہے کوئی چھوٹا سا ڈھابا بنا ہوا ہے جس کو ہم کھوکھا کہتے ہیں وہ ہے کسی نے ٹائر ٹھیک کر رہا ہے تو کسی نے موبائل کی رکھ لی ہے وہ کارڈ بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کئی لوگ جو ہے نا ان کے اکنامک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک تو ہم وہ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں اس کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس بات کو بالکل یقینی کریں گے کہ جو ٹورسٹ آتا ہے اس کو کوئی ایشو پرابلم نہ ہو اس کی سیکورٹی بھی ہے اس کی. پھر ہمارا یہ تھا کہ ہمارا ایریا ذرا چھوٹا ہم سوچ رہے تھے کہ ہم کوالٹی ٹورزم کریں جیسے دکان کے اندر ہے پیسے اس میں وہ لامالا زیادہ لگیں گے ٹورسٹ کے لیکن اب ملنے والی ہے. ابھی ہمیں وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ وہاں لوگ جاتے مطلب اس بات بھی میرا خیال ہے کہ 10 کلاس کے قریب آدمی جو ہے وہ بلکہ سے زیادہ جو ہوگا وہ پھینک دیتے اپنے یہ جو کھانے پینے کی چیزیں دوسرا تیسرا تو سارا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہم نے اب یہ کیا کہ ہمیں میلے والی کو جو ہے نا وہ معذور مری نہیں بنانا اس کو
اس کو ہم اس کو ایک حکمت عملی کے تحت اس کو ڈیولپ کریں گے، کلین صاف ستھرا ہو. پھر بعض ایریا ویسے جو ابھی گرجے میں ہم اس طرف ان کو لے جا رہے ہیں، مثلا کوڈن شاہی کی ویلی ہم اس طرف ان کو لے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم اس سے نیچے بالکل مظفرآباد سے تھوڑے سے دور آگے کر کے اسکی روایت سے ان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. پھر بالکل مظفرآباد کے ساتھ آپ 1 گھنٹے کی سے بھی کم مسافت پر جو ہے آپ مظفرآباد 2100 فٹ ہے، آپ 9,500 فٹ پہ چلے جائیں گے پیر چلا سے. راولہ کوٹ اسی طرح وہ آگے پہلی پیر ہے. اچھا، منگلا کی جو میں نے آپ سے بات کی تھی، اب مثلا ہم کیا کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اگر آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ لینا ہم آپ کو دعوت بھی دے دیں گے. میرے صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے کوٹھی، اس طرف سے گئے تھے، میں نے کہا سرور ہیلی کاپٹر سے نیچے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے جس کو میں ڈیولپ کر رہے ہیں اس ڈیم کے اندر. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ پھر میں نے آپ سے کہا کہ جو مین ٹورسٹ آتا ہے وہ بڑا قریب ہے. پھر ہمارے یہاں میرپور میں کیا فائدہ ہوگا، ہمارے 10 لاکھ لوگ باہر وہ آئیں گے، اپنے ملک میں آئیں گے، اپنے ضلع میں اپنے گھر میں آئیں گے، تو لا مالا وہ پاؤڈی لے کر آئیں گے نا، ڈالر لے کر آئیں گے، تو وہ اسی ملک کا فائدہ ہوگا، پاکستان کا فائدہ ہوگا. یہ اس کے ساتھ جو ٹورزم کوریڈور کے ساتھ جو ہمارا بڑا منصوبہ ہے جس کو میرے صاحب نے بڑا پسند کیا، وہ کوئی 5 بلین سے زیادہ ہے. تو وہاں پہ مطلب ایک جگہ کچھ چیز بنائیں گے، تھوڑے سے ہٹس وغیرہ بنائیں گے. پھر یہ رکھا اگر کوئی درخت کٹے گا تو اس کی جگہ آپ کو زیادہ درخت 10 درخت لگانے ہیں آپ نے اس کی جگہ. ٹھیک ہے، اس سارے کو ہم ڈیولپ کریں گے سارے ایریا کو. بڑا خوبصورت ہے وہ، اگر آپ آئیں وہاں پر جا کر دیکھیں. یہ جو اس سال کا جو ہمارا بجٹ تھا وہ میاں نواز شریف صاحب نے ذاتی مداخلت کر کے اس کو دگنا کیا، کوئی 22 ارب سے اوپر لے گئے. راجہ فاروق صاحب، ترقیاتی منصوبوں کی بات ہو رہی ہے. 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا جس کو تقریباً اب 12 سال بیت چکے ہیں، تو وہ جو نقصان تھا سب سے زیادہ کشمیر میں ہوا تھا، جانی بھی اور مالی بھی. تو اس حوالے سے آپ کی جو حکومت ہے اس نے اس نقصان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ یہ تھا جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ بنائی گئی، پریم مشرف صاحب نے بنائی کہ جو لائن ایجنسی کمپنی گورنمنٹ آف انڈیا کی ہوگی، پیرا کی طرف سے اس کی ایک سبسڈری بنائی گئی. اس کا سیرا نام رکھا گیا کہ اسٹیٹ ارتھ یہ جو اتھارٹی ہے وہ جیسا وہاں پیرا بنی تھی خبر پختونخوا میں، اس میں وہ کرے گی، اس کی مانیٹرنگ کرے گی اور اس کو فائنینسنگ فراہم کرے گی، کرے گا کام. لیکن ہوا اس کے برعکس، وہ سارا کام انہوں نے اپنے پاس لے لیا. تو گورنمنٹ آف انڈیا کی بات نکل گئی اس میں سے. اور وہ جو PC1 بنے، دوسرا تیسرا جو ہے وہ خود بناتے ہوئے، پھر یہ ہوا وہ میر شیر ہے نا، اس کا دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر بات میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے ہمارا 54 ارب روپیہ جو ہے نا وہ ادھر لے گئے، اپنے قانون میں لگا دیا جو اللہ انٹرنیشنل سے آتے. وہ اب اتنا ایک دم میں جو اب پاکستان کی اپنی کوئی اتنی بہتر صورت حال تو نہیں تھی، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں پیسے جو مل رہا ہے. اس سال بھی ہمیں کچھ پیسے ملے اس کے اندر پہ جو کام تھے ہمارے جو رکے ہوئے تھے ان کو ہم دوبارہ شروع کریں. اس میں جو ہماری سب سے زیادہ جو ہے ایجوکیشن، اس کا ہیلتھ ہے. اس لیے کہ ہمارے بچے ابھی بھی سردی میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ برف پڑی ہے، بچے جو ہے نا وہ کرسیاں لگا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کی چھت نہیں ہے ان کے اوپر. جس سے بچوں کا جو ہے نا اب دیکھیے نا 2005 میں جو بچہ پیدا ہوا تھا آج 2017 15 سال کا ہو گیا ہوگا، تو اس نے چھت کو نہیں دیکھی نا پھر، تو وہ کیا آپ سوچے گا 21ویں صدی میں کیا. تو انہوں نے ہمارے سے بڑی غلطی کی. وہ کوشش میاں صاحب نے مہربانی فرمائی تھی ہمیں کہ وہ ہمیں پیسے کچھ ملے، تو وہ ہم جب اس کو فیز وائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اسپیشلی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے کیا پہلے تو آپ سے عرض کروں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ پاکستان کا ہر صوبے سے زیادہ آزاد کشمیر اللہ. تعلیمی معیار کے لیے ہم نے کیا کیا اس دفعہ حکومت آئی، ہم نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس کو سیاست سے جو ہے نا اس محکمے کو باہر کیا. راشن میں محکمہ تعلیم جو ہے سیاست کا گڑھ تھا. جو بھی حکومت آتی اپنے بندے لگا دیتی تھی، ٹیچر لگا دیتی تھی، تو انہیں کیا پڑھانا تھا، وہ تو سارے سیاسی ورکر تھے. ہم نے یہ کیا کہ NTS کے تحت بھرتی کی اور اس کا جو بنیادی جو تھا اس کا منیمم جو ہے اس کا جو کوالیفکیشن وہ بڑھا دی ہے. اگلے 2 سال کے بعد جو مزید اس میں اضافہ ہو جائے گا تاکہ یہ جو نیا ہمارا نصاب میں تبدیلی آتی جا رہی ہے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو بہتر طور پر جو بچوں کو سمجھا سکیں. پھر جو شخص سفارش کی مواد لگا نا اس میں ایک سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے، تو بڑا فرق ہوتا ہے ایک سفارشی اور جو سفارش کی مواد لگا تو اس میں جذبہ بھی شوق بھی زیادہ ہوتا ہے. ہم نے برٹش کونسل سے ایک معاہدہ کیا ابھی، تو ہم یہ ہے کہ اپنے ٹیچرس کو جو بھرتی کریں تو ان کو ٹریننگ دیں گے، اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا وہ امپلائی کریں گے اس کے اندر. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ بچے کم ہیں تو ٹیچر زیادہ ہیں،
लोगों के घरों के करीब है, वो भी उसको कर रहे हैं, उनको रेशनलाइज कर रहे हैं कि भाई जितनी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से टीचर दिया जाए। वो रिजल्ट जो आपने जो अगर हमने बेहतरी की है तो उसके डिजायर रिजल्ट से 4-5 साल लगेंगे आपको आने के कि जी ये स्टाफ बनकर निकले आप इस दफा। उसके बाद वो मैट्रिक में पता चलेगा या मिडिल में पता चलेगा या आपको इंटरमीडिएट में पता चलेगा या जब ग्रेजुएशन करेंगे तब पता चलेगा कि भाई ये जो इन्होंने टीचर भर्ती किए थे, जो नया इन्होंने इंतजाम किया इसके टीचर्स को, जो बेहतर टीचर है इनकी ट्रेनिंग के स्टाफ क्या निकला आगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मिलने वाली है वो 3 महीने भर से बंद हो जाता है वो। अच्छा, अब वहाँ फीमेल मेल तो नहीं उसका गाइडी का इलाज करेगा, फीमेल करेगी इसका। तो उसको हम वो करना चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ जो है इसको किस तरह हम उसको आगे कर सकें, उनको बेहतर सहूलियात रिहाइश की दे सकें, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी का उनका इंतजाम हो ताकि इत्मीनान के साथ अपने घर से दूर से हो जाए। अब उसके लिए तो उसको घर बार बात भी करनी है। हम टेलीफोन मतलब मोबाइल टेलीफोन के लिए कुछ इश्यूज थे, वो उनके जो LOC के करीब है वो भी अल्लाह के फल से दूर हो गए, तो वो हम करना चाहते हैं ताकि तो खैर ये तो उनकी वो अपने घरों के साथ। LOC की बात की है आपने, तो आए दिन भारत की तरफ से हमले के जो वाकयात हैं सामने आते रहते हैं, तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्या इंतजाम किए हैं, क्या ऐसे इकदाम किए हैं? लेकिन 5 लाख आदमी हमारा 740 किलोमीटर लंबी है। ये एक आदमी है कश्मीर के एरिया जो पाकिस्तान के साथ है उसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, ये जो शक्लबाई वाला के साथ ये जम्मू का, इसको दूसरी साल वर्किंग बाउंड्री। जहाँ से आजाद कश्मीर और मौजूदा कश्मीर की जम्मू कश्मीर की शुरू की वो कराती है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये 740 किलोमीटर लंबी है। उसमें जो है ना वो 5 लाख लोग रहते हैं। अच्छा, अब है क्या, अगर कभी आप आएंगे तो आप कहेंगे कैसे लोग हैं, कोई बड़े दिलेर लोग हैं, कैसे लोग, आर्मी के पंकज पीछे हमारे लोग आगे रहते हैं। अच्छा, अब होता यह है कि जब किसी वक्त बहुत ज्यादा फायरिंग करते तो लोग पीछे आ जाते हैं, फिर उनका जो हमारे पास सरकारी इमारतें हैं जो लोगों के रिश्तेदार उनके घर में चले जाते हैं, उनको टेम्परेरी दे देते हैं टेम्परेरी के लिए। अब हम ये कर रहे हैं कि उनको हम कम्युनिटी बनकर देना चाहते हैं ताकि वो लोग रह सके। अब वो एक कम्युनिटी बनकर सिर्फ 7 लाख रुपए का बनता है। एक कानून हमने बनाया हुआ है कि जो शहीद होता है उसको हम 3 लाख रुपए देते हैं, और जो मजदूर है जो उसको 2.5 लाख देते हैं, जो जख्मी होता है उसको 1 लाख देते हैं, और अगर किसी का मकान तबाह जाए 1 लाख। तो जो है ना वहाँ पर जो है ना ये जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है इनमें अमले की जो कमी उसको पूरा करना है जो LOC के करीब है, ताकि जो है ना लोगों का फौरी इलाज हो सके, एम्बुलेंस से जख्मी को लाया जा सके। ये उनका हमारे पास मुजालिम की बात हो रही है, भारतीय फौज की बात हो रही है, तो इस हवाले से मैं आपको पूछना चाहूंगी कि मकबूजा कश्मीर में आजकल भारतीय फौज के मुजालिम जो हैं वो अरूज पर हैं, तो अक़वाम आलम में ऐसे कौन सा कदम उठाया जा रहा है कि मसला कश्मीर को हल किया जाए? अब हिंदुस्तान ने इस वक्त एक मुनज़्ज़म जो है ना वो नस्ल कुशी शुरू की है। अंदाज किया है नस्ल को उसने, आपने वो तस्वीरें देखी, क्या बच्चे हैं क्या बेटे हमारे, फिर मजबूर कर दिया लोगों को, तो वो इंशाल्लाह ताला कश्मीरी के रोजगार को तोड़ नहीं सकेगा। उनको जब अपने हक खुदरादित मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला हम अक्सरियत जो है पाकिस्तान के हक में जो है अपना वोट डालकर मिलत में पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह। आखिरी 2 क्वेश्चन करना चाहूंगी राजा फारूक साहब, बतौर वजीर आजम ऐसी 5 तरजीहात जिनसे कश्मीर तेजी से तरक्की करे। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहली तो बात ये थी, मैंने आपसे कहा था कि एक तो गवर्नेंस को हमने बेहतर करना है ताकि जो लोग निजाम चलाने वाले उनको बेहतर किया जा सके। अब उसके लिए जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि तालीम का शोबा बुनियादी तौर पर है, सेहत का शोबा, हमारा जो इंसाफ का निजाम है इसको बेहतर बनाया जाए। साथ ही साथ ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुकूमत को जो जिम्मेदारी उसकी कि प्राइवेट शोबे को जो है वो तरजीह दी जा सके ताकि लोग जो है वो खुशहाल हो सके। इंशाल्लाह हम जाएंगे लोगों के पास, 4 साल हमारे बाकी रहते हैं, 1 साल हो गया है, लोगों को कहेंगे कि हमने आपके लिए किया है। बात यह है कि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मेरे वजीर अपने लिए नहीं कर रहे, ये हमारी पार्टी की पूरी कौम के लिए कर रही है। इसलिए कि वो अगर हमें तकलीफ है फायद करें कि हम तो गुजरी से गुजरी मगर से बेगर हमारा अख्तियार बस हम मुसीबत में अपने आप को डालेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा मुस्तकबिल जो है ना वो बेहतर हो। राजा फारूक साहब 4 साल आपके पास है, आपने भी बात की, तो आने वाले 4 साल के बाद आप कश्मीर को माशी, समाजी और इक्तिसादी लिहाज से कहाँ देखते हैं? मैं उसको बहुत बेहतर देखता हूँ उसको कि मेरे पास मेरी जेब में इतने पैसे होंगे कि मैं रफायामा के काम कर सकूँ, वो कर सकूँ, मैं अपने निजाम को बेहतर बना सकूँ, मैं अपना डेफिसिट जो है वो कम कर सकूँ, मैं इंतजामी इसरात कर सकूँ, मेरे स्कूल बेहतर हो, मेरी कॉलेजेस बेहतर हो, मेरी सड़कें बेहतर हो, मेरे ज़राअत तरफ बेहतर हो, मेरा किसान, मेरा मतलब मजदूर वो बेहतर हो, वो खुशहाल हो, वो मुतमिन हो। फिर रियासत पर एतमाद बहाल करना है शहरी का, बदकिस्मती होगी कि लोग रियासत पर से लोगों का एतमाद उठ गया हुआ,
اس کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے کہ بھائی یہ ہے میری جو سیف گارڈ کرے گی میرے حقوق کا تحفظ یہ کرے گی. پروگرام کے آخر میں ایک پیغام پاکستانی اور کشمیریوں کے نام. پاکستانی بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہماری جو سیاسی سفارتی اخلاقی مدد جاری رکھے. انشاءاللہ العزیز آپ کی اس ٹیم جو یہ من چیزیں گنی اس سے ہماری آزادی کے منزل قریب ہے. اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ ملت اسلامی پاکستان پر اعتماد رکھیں، اس لیے کہ ہمارا ایک ہی ہمدرد ہے دنیا کا نظر پاکستان جس میں ہماری کی بات کرنی ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم اپنے کشمیر بھائی سے کہتا ہے اس قوم پر اعتماد رکھیں، یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ ہر مشکل میں سے کھڑے رہیں گے. بہت بہت شکریہ راجہ فاروق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اس پروگرام کے آخر میں ناظرین میں ایک ہی بات کہوں گی کہ کشمیر انشاءاللہ بن کے رہے گا پاکستان. اسی کے ساتھ قوم مسلم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.